اسلام آباد کی ایک مشہور شاہراہ کا نام خیابان سہروردی ہے۔ یہ شاہراہ دراصل حسین شہید سہروردی سے منسوب ہے، جنہوں نے 9 اپریل 1946 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دہلی میں متحدہ بنگال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ قرارداد پیش کی کہ بنگال اور آسام کو بھی پاکستان میں شامل کیا جائے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد انہوں نے عوامی لیگ بنائی اور 1956 میں وہ 1 سال کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ 1962 میں جنرل ایوب خان کی فوجی حکومت نے سہروردی صاحب کو غدار قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری ایک ایسے فوجی ڈکٹیٹر کے حکم پر ہوئی جو 1947 میں برطانوی حکومت کا تنخواہ دار ملازم تھا، جبکہ سہروردی نے برطانوی حکومت کی خواہش پر بنگال کو ہندوستان میں شامل کرنے کی بجائے پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے باعث بنگال تقسیم ہو گیا۔ قائد اعظم کے پاکستان میں حسین سہروردی کو غدار قرار دے کر گرفتار کیا گیا تو انہوں نے جیل سے جنرل ایوب خان کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے اپنے سابقہ ماتحت کو یاد دلایا کہ جب آپ آرمی چیف اور میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت آپ نے میری حب الوطنی پر سوال کیوں نہیں اٹھایا۔ آپ نے جو کچھ اخبارات کو میرے بارے میں کہا وہ ان وجوہات سے مختلف ہیں جو آپ نے مجھے تحریری طور پر مہیا کی ہیں۔ آپ نے میرے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے زمانے میں سے میری پاکستان دشمنی کو برآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے الزام لگایا ہے کہ میرے پاکستان مخالف عناصر کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن آپ نے ان پاکستان مخالف عناصر کی نشاندہی نہیں کی۔ آپ مجھ پر ملک توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ میں پاکستان کے اتحاد پر یقین رکھتا ہوں۔ سہروردی نے لکھا کہ پاکستان میرا ملک ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں نے یہاں سیاسی پناہ نہیں لی تھی، بلکہ میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی طرح ایک مہاجر ہوں، اور ان لاکھوں مہاجروں میں سے ایک ہوں جو قائد اعظم کی ضمانت پر پاکستان آئے۔ آگے چل کر خط میں سہروردی صاحب نے جنرل ایوب کو بتایا کہ آپ نے مجھے پاکستان کے خلاف کسی سازش کے الزام میں گرفتار نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھے اس لیے گرفتار کیا ہے کہ جو نیا دستور آپ نافذ کرنے والے ہیں اس کو میں قبول نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عوامی لیگ زرعی اصلاحات کی حامی ہے۔ میں نے مشرقی پاکستان میں مزارعین کے حقوق کے لیے طویل جدوجہد کی ہے، اس لیے مغربی پاکستان کے بڑے جاگیردار میرے خلاف ہیں۔ سہروردی نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ آپ مجھے بھارت کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے نے اعتراف کیا تھا کہ وہ گاندھی کے بعد مجھے بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ سہروردی نے لکھا کہ کولکتہ کے انتہا پسند ہندو مجھے کئی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کیسے سازش کر سکتا ہوں۔ آخر میں سہروردی نے لکھا کہ آج مجھے اپنے حب الوطنی کا دفاع کرتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ حسین شہید سہروردی کا جیل سے لکھے جانے والا یہ خط بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ نے اپنی کتاب حسین شہید سہروردی بایوگرافی میں شامل کیا ہے۔ سہروردی صاحب 1956 کے آئین کی بحالی چاہتے تھے اور جنرل ایوب خان 1962 میں صدارتی نظام نافذ کرنے کی تیاری میں تھے۔ ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد ابراہیم نے بھی اس صدارتی آئین کی مخالفت کی اور وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر فوجی ڈکٹیٹروں کو جسٹس محمد منیر مل گئے، انہیں وزیر قانون بنا کر پاکستان پر ایک صدارتی آئین نافذ کر دیا گیا اور یہی آئین پاکستان کو توڑنے کی اصل وجہ بنا۔ صدارتی آئین نافذ کرنے کے بعد جنرل ایوب خان مشرقی پاکستان گئے تو جگہ جگہ سہروردی کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ شدید عوامی دباؤ کے بعد سہروردی صاحب کو رہا کیا گیا اور وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پراسرار حالات میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صدارتی نظام کی حمایت کر دیتے تو موت کی سزا سے بچ سکتے تھے۔ جب جنرل ایوب خان نے پاکستان پر صدارتی نظام نافذ کیا تو بھٹو اس فوجی حکومت کا حصہ تھے۔ انہوں نے اس صدارتی نظام کی تباہی کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ 1967 میں انہوں نے جنرل ایوب خان کی حکومت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1971 کے فوجی آپریشن کی حمایت کی، بھارت کی حراست سے ہزاروں جنگی قیدیوں کو رہا کرایا اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی شروع کیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے انہیں عدالت کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا۔ بھٹو صاحب نے جیل میں 2 کتابوں اور اپنی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو کے نام طویل خط کے علاوہ کچھ بیانات بھی قلم بند کیے جو عدالت میں پیش کیے گئے۔ 6 مارچ 1978 کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا بیان داخل کیا جو انہوں نے جیل میں خود لکھا تھا۔ یہ طویل بیان بھی دراصل جنرل ضیاء الحق کے نام ایک خط ہے اور اس بیان کو پاکستان پیپلز پارٹی 1979 کے بعد کئی دفعہ ایک کتاب کی شکل میں شائع بھی کر چکی ہے۔ حال ہی میں بشیر ریاض صاحب نے میرا پاکستان کے نام سے یہ کتاب دوبارہ شائع کی ہے۔ اس کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ انکشاف کیا کہ 28 اگست 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے جنرل فیض علی چشتی کی موجودگی میں میرے ساتھ ایک طویل ملاقات کی اور کہا آپ جیسے ذہین اور تجربہ کار شخص نے پارلیمانی نظام کیوں قبول کر لیا۔
जनरल ज़िया ने भुट्टो साहब से कहा कि आप मुझे एक ऐसे निज़ाम का नक्शा बना कर दें जो पाकिस्तान में चल सके। दूसरे अल्फाज में जनरल ज़िया चाहता था कि भुट्टो साहब 1973 के आइन की जगह दोबारा सदारती निज़ाम लाने पर रजामंदी जाहिर करते। भुट्टो साहब जान बचाने के लिए 1973 के आइन की कुर्बानी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जनरल ज़िया के सामने इनकार कर दिया और फांसी के तख्ते पर लटक गए। भुट्टो साहब ने फांसी का फंदा चूम कर अपनी गलतियों का कुफारा अदा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। सब सियासतदानों को पता था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा आइन में 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात से ज्यादा खतरनाक समझते थे। सब सियासतदान जानते थे कि वो निजी महफिलों में 5,000 अफराद को फांसी पर लटकाने की ख्वाहिश का बार बार इजहार करते थे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बाजवा को 2019 में एक्सटेंशन दी और इसी एक्सटेंशन ने बहरान पैदा किया, जिससे आज पाकिस्तान 2-4 है। बहरान का वाहद हल आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इंतखाबात का इनकाद है, लेकिन जमहूरियत के कुछ चैंपियन इंतखाबात से फरार चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करके रहाई का हुक्म दे दिया है, लेकिन इन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात बता रहे हैं कि इमरान खान के कुछ मुखालफिन भी जेल जाने वाले हैं। ये सियासतदान कितने ही कमजोर हों, लेकिन आखिर में जीत जाते हैं। ताहम इनकी जीत की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं।